بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ایک امام، ہمارے ایک ہادی، ہمارے ایک رہبر کی شہادت کی تاریخ ہے کہ جسے ہم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جو حکم دے رہی ہے اور اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو، اور سمجھانے کے لیے اسے محبت کا بھی نام دے سکتے ہیں، حالانکہ مودت اور محبت میں فرق ہے، لیکن میرے خانوادے سے، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، محبت کرو، تو یہی میری تبلیغ رسالت کا اجر ہے۔ ہمارا تعلق ہمارے اماموں سے خالی ان کے نام یاد کر لینا، خالی ان کے قصیدے پڑھ لینا، خالی ان کی تعریفیں کر لینا، اس حد تک ہمارے اماموں سے خالی ربط نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قصیدے پڑھنا شرافت کی دلیل ہے اور ان کی بات کو ماننا اطاعت کی دلیل ہے۔ تو ہمیں دو کام کرنے ہیں، یعنی ان کی تعریف بھی کرنا ہے، ان کے قصیدے بھی پڑھنا ہے، ان کا تذکرہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یعنی اگر ہم خالی ان کا تذکرہ کریں لیکن اطاعت نہ کریں، میں مثال دیتا ہوں اکثر و بیشتر اپنے اشروں میں کہ آپ مجھے چاہتے بہت ہیں، میں نے کہا پانی لا دیجئے، کہا جناب سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، کیسے پانی لا کے دیں آپ کو، لیکن چاہتے بہت ہیں آپ کو، تو ایسی چاہت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آل محمد کو چاہنے کا بھی فائدہ آپ ہی کو ہے، آل محمد کو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی میں نے بات کہی تھی، اگر آپ تک پہنچ جائے، جس طرح اللہ کی عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح معصوم کی اطاعت کا معصوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ پوری دنیا بھی اگر علی کی مخالفت پہ اتر جائے تو وہ جب بھی امیر المومنین رہے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ میرا امام، ہمارے امام امیر المومنین رہیں گے، میرے مولا امیر المومنین رہیں گے، چاہے آپ ان کی یعنی ان کو مانیے یا نہ مانیے۔ ہمارے ماننے سے یعنی ایسا نہیں ہے کہ مومن مانیں گے تو امیر المومنین بنے گا، یہ بھی یاد رکھیے، دنیا کا ہر قائد اور لیڈر میں فرق یہی ہے، آپ بنائیں گے تو بنے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، مگر یہ 12 کا کمال ہے کہ آپ نہ مانے تب بھی ہیں، پوری دنیا نہ مانے تب بھی امام ہیں، اس لیے کہ آپ ہی تو مخالفت کر سکتے ہیں۔ زمین ان کی بات مانے گی، آسمان ان کی بات مانے گا، سمندر ان کی بات مانے گا، ہوائیں ان کی بات مانیں گی، کہکشائیں ان کی بات مانے گی، ستارے ان کی بات مانیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو آل محمد کی مخالف ہو سکے، لہذا ہمارا رشتہ آل محمد سے اطاعت کا ہے، محبت کا ہے، مودت کا ہے، ان کی بات کو ماننے کا ہے، اور یہی ہماری ہادی کے حوالے سے ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی بات کو فالو کریں، ہم اس کی بات کو مانیں۔ اس کے بعد ہمارا یہ امام جو 7واں ہادی ہے، اس کا نام ہے موسیٰ، اور یہ موسیٰ نام کا ایک پہلا نبی بھی ہے، ایک نبی ہے جو گزر چکا ہے۔ ہمارے نبی حضرت موسیٰ ابن عمران ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مجھے ذرا انصاف سے بتائیے، پہلے وہ موسیٰ ہیں یا پہلے یہ موسیٰ ہیں؟ بڑا سوال ہے۔ انبیاء میں موسیٰ گزرے یا نہیں گزرے؟ جناب موسیٰ گزرے، اور اماموں میں یہ موسیٰ،
ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی موسیٰ پہلے ہیں اور یہ امام موسیٰ بعد میں ہیں، لیکن اگر آپ دقت سے مطالعہ کریں گے تاریخ کا تو پتہ چلے گا نبی بعد میں موسیٰ ہے، امام پہلے موسیٰ ہے۔ غور فرمائیے، اس لیے کہ ان کا نور جناب موسیٰ سے بھی پہلے خلق ہوا ہے، اور ان کا نام پہلے، ان کا نام موسیٰ رکھا گیا ہے، نبی کا نام ہی موسیٰ ان کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی ہمارے امام کا نور پہلے ہے جو بعد میں آیا ہے ظاہراً، لیکن ان کا نور پہلے ہے تو وہ موسیٰ پہلے ہیں، موسیٰ کاظم۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں موسیٰ میں اگر آپ دیکھے جائیں بہت جلدی جسے غصہ آ جاتا تھا وہ ہے موسیٰ ابن عمران، جلدی سے غصے ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا جو امام ہے ان کو بھی غصہ آتا تھا مگر غصے کو پی لیتے تھے تو کاظم کہلائے۔ دیکھیے غصہ آنا چاہیے آدمی کو، کبھی آپ یہ سمجھے غصہ نہ آنا بڑی اچھی صفت ہے، نہیں، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ کو غصہ آنا چاہیے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو مجھے غصہ آنا چاہیے، اگر بیٹا غلط کر رہا ہے تو باپ کو غصے ہونا چاہیے، اس لیے کہ غصہ عیب نہیں ہے، مگر جو غصہ آتا ہے بلا وجہ آنا عیب ہے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے اور آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اتنے مومن ہو کہ کوئی آدمی غلط کام آپ کے سامنے کرتا رہے آپ کو غصہ ہی نہیں آتا، کچھ بھی کوئی کر لے آپ کو غصہ نہیں آتا، تو یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ بری صفت ہے، جو آنا چاہیے، غلط بات پہ آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ تو خیر غصے پہ بھی مجھے نہیں بولنا ہے، لیکن بس ایک بات آپ کو بتانی ہے، یہ موسیٰ الگ ہے اور وہ موسیٰ الگ ہیں۔ اس کے بعد آپ چلیے، اگر آپ دعائیں، میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ان مجلسوں میں دعائے توسل کا مطالعہ ضرور کر لیں اور اسے ضرور پڑھ لیں، کنیتیں اور لقب اور نام آپ کو یاد ہو جاتا ہے ہر امام کا دعائے توسل میں، یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یبنا۔ تو اگر آپ یہ جملہ یاد کر لیں گے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا نام موسیٰ ہے، لقب کاظم ہے، کنیت ابو الحسن ہے، یعنی جو مولا کائنات کی کنیت ہے ابو الحسن، وہی کنیت ہے ہمارے ساتویں امام کی، تو نام ہے موسیٰ، لقب ہے کاظم۔ 3 لقب امام کے بڑے مشہور ہیں، ہمارے اس امام کے 3 لقب ہیں۔ ایک لقب ہے العبد الصالح، اللہ کا سب سے نیک بندہ، العبد الصالح، اللہ کا نیک بندہ، یہ عبد الصالح بھی امام کا ایک لقب ہے۔ اسی طرح امام کا دوسرا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج، حاجتیں پوری کرنے کا دروازہ، جہاں ہر حاجت پوری ہو۔ اب میں ماشاءاللہ میرے حساب سے جتنے لوگ آئے ماشاءاللہ بہت اچھے آ گئے، تو اب جملہ آپ سنیے اور ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بڑا عشق امام آپ کو یہاں کھینچ کے لایا ہے، تو جملہ سنیے۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ دیکھیے آپ نے آزاد لوگوں کو حاجتیں کرتا ہوا بہت دیکھا ہے، لیکن جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے دنیا کو آزاد کر دے، جو قید میں رہ کے خلق کو آزاد کر دے، اسے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ خود 14 سال تو سب نے لکھا، 14 سال قید میں رہے امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ 14 سال یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، اور پھر قید تو میں مصائب میں بتاؤں گا کیسا قید خانہ تھا وہ، پھر سوچئے اور غور فرمائیے۔ آپ قید میں رہے مگر باب الحوائج رہے، جس کو کوئی پریشانی ہوتی امام کے پاس آتا، حاجت پوری ہو جاتی، امام سے دعا کرتا، حاجت پوری ہو جاتی۔ خود خطیب بغدادی، علماء اہل سنت ہمارے بھائی کے بڑے مشہور عالم ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ جب بھی مجھے کوئی پریشانی آتی تھی تو میں روزے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ جاتا تھا، اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تھا، میری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، اور بعد میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا،
واقعہ لکھا کہ ایک عورت کے ایک ہی بچہ تھا، وہ قید کر لیا گیا، بادشاہ نے قید کر لیا۔ اب جب قید ہو گیا وہ بچہ، ماں کو خبر دی گئی تیرا بچہ قتل کر دیا جائے گا، قید میں چلا گیا، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، اپنے گھر سے نکلی روزے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، باب الحوائج کے روزے کی طرف چلی۔ اور دیکھیں وہ عالم لکھ رہا، میں نے حوالہ دیا آپ کو کتاب کا، وہ لکھتے ہیں کہ وہ چلی، جیسے ہی چلی تو 4-5 آدمی اس کو 10 جوان لڑکے ملے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا۔ کہا تو کہاں جا رہی ہو، کس سے مدد کے لیے جا رہی ہو؟ کہا روزے پہ جا رہی ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اپنا حال کہنے تاکہ میرا بچہ آزاد ہو جائے۔ ان میں سے 3-4 جوان لڑکوں نے کہا جو خود ہی قید میں مرا ہو وہ تیرے بچے کی کیا مدد کرے گا؟ اب عزیزو یہ ہے محبت اہل بیت۔ فوراً گئی دروازے امام پہ، جا کے زری کے پاس کہتی ہے مولا مجھے اس بات کا اب صدمہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا قید میں ہے، مگر اس بات کا صدمہ اب ہو رہا ہے کہ آپ کی طاقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی توجہ چاہتا ہوں، آپ کی طاقت پر اعتراض کیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خود قید میں مرا ہو وہ کیسے کسی کو آزاد کر سکتا ہے؟ اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا پالنے والے اللہم بحق المقتول فی الحبس، پالنے والے جو قید میں دنیا سے رخصت ہوا تھا تجھے اسی کا واسطہ میرے بیٹے کو آزاد کر دے۔ ابھی گھر آئی نہیں تھی کہ خبر آ گئی۔ یہ خطیب بغدادی نے لکھا۔ اس کا مطلب باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ، جتنے بھی مومنین آپ یہاں آئے ہیں، جتنے بھی مجلس ہیں، آن لائن سن رہے ہیں، ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، آج آپ کو بہترین موقع ہے آپ کی ہر پریشانی کو حل کروانے کا، اور وہ ہے باب الحوائج کا تذکرہ، وہ ہے باب الحوائج سے آپ کہیے خدا کی قسم یہ ولادتیں اور شہادتیں یہ آتی ہی ہیں اپنے کو بدلنے کے لیے، اور آتی ہی ہیں آل محمد سے تمسک کرنے کے لیے۔ تو لہذا یہ آج کی تاریخ بڑی عظیم، بڑی غمناک، بڑی المناک، لیکن آپ کا کانٹیکٹ پیدا کرتی ہے، ربط پیدا کرتی ہے آپ کے ساتویں امام سے، تاکہ گہرا ربط پیدا ہو جائے۔ اور امام شافعی نے کہا کہ التریاق المجرب، ان کا روزہ سب سے زیادہ مفید، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں باب الحوائج۔ اچھا دیکھیے یہ بھی کمال کا مسئلہ ہے، خدا کی قسم اس کو آپ محسوس کریں۔ جناب عباس کے بھی 2 لقب ہیں، ایک عبد الصالح، ایک باب الحوائج، اور اس امام کے بھی 2 لقب ہے، باب الحوائج اور عبد الصالح۔ تو اسی طرح تو یہ ہمارا امام باب الحوائج ہے۔ بلکہ ایک دفعہ تو یہ ہوا تھا جب زیادہ منتیں پوری ہونے لگیں اس امام کے روزے سے، جو بھی جاتا اسی کی حاجت پوری ہو جاتی، تو دشمنوں نے ایک دفعہ سنا کہ ہر جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے، جو بھی جا رہا ہے شفا پا رہا ہے، انہوں نے ایک آدمی کو معین کیا، ارے بھائی یہ ہمارے جو مزار بنے ہیں، یہ جو ہمارے، ان سے کیوں شفا نہیں مل رہی ہے کسی کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں مل رہی؟ جس کو دیکھو ان کے روزے پہ جا رہا ہے موسی کاظم کے شفا لینے کے لیے۔ تو ایک آدمی کو تیار کیا گیا کہ تم جناب اس روزے پہ جانا، فلاں جگہ فلاں کی قبر پہ جانا، اور جا کے آپ جو ہیں وہ یہ کہنا کہ میں نابینا تھا، پہلے 2-3 دن ناٹک کرنا، خوب جب بھی کوئی ملے ناٹک کرنا۔ اب جیسا میں ملا، کہا بھائی میں تو نابینا ہوں، پھر 30 دن ملے گا میں نابینا ہوں۔ اب جب مشہور ہو گیا شارجہ میں نابینا ہوں مثلاً، یا کہیں بھی مشہور ہو گیا نابینا ہے، دکھ رہا ہے، مگر دیکھیں کرامات اللہ دیتا ہے، یہ پیدا نہیں کی جاتی کسی کے اندر۔ تو لہذا انہوں نے کہا بھائی یہ تو نابینا ہے۔ دوسرے دن اب انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہنا شروع کر دیا کہ بھائی آج جب مجمع خوب آئے گا تو کہنا مجھے ان کی قبر سے روشنی ملی ہے۔ اب وہ یہ طے ہو گیا، منصوبہ ہو گیا کہ ہاں بھائی آج پورے مجمع میں یہ کہہ جائے گا مجھے جو ہے وہ آنکھیں مل گئیں۔
ابھی یہ منصوبہ طے ہوا تھا کہ ان کی اب تک تو ٹھیک تھی، وہ آنکھیں چلی گئیں. اور کہتا بھائی اپنا پیسہ الگ رکھو، میری تو آنکھیں چلی گئیں. ان کی بھی ٹھیک ہوئی تو پھر اسی دروازے پہ آ کے بات سمجھ رہے. یہ ہے باب الحوائج. تو باب الحوائج سے اپنا رابطہ قائم کیجئے، باب الحوائج سے اپنی زندگی کو جوڑیے اور ان سے رابطہ قائم فرمائیں آپ سب لوگ. تو اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں ساری اپنے امام سے کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ امام قید میں رہ کے بھی باب الحوائج ہے. اور تمہاری سب کی پریشانیاں، تو ایک لقب ہے باب الحوائج، ایک لقب ہے عبد الصالح، ایک لقب ہے کاظم، اور نام ہے موسیٰ. ماں کا نام ہے حمیدہ یا حمیدہ، حمیدہ خاتون، جسے اردو میں حمیدہ بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام نے فرمایا حمیدہ فی الدنیا و محمودہ فی الآخرہ. جو دنیا میں بھی تعریف کے لائق ہو، آخرت میں بھی تعریف کے لائق ہو.